اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب عز و جل میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اور جو بیان کروں گا اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں گے، اور جو بیان سنیں گے اس پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی جستجو کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب ہم گناہ گاروں بیماروں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 10 کام آسان فرماتا ہے، اس کی 10 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع اور حقیقت کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ جانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو اس سے بھی اللہ عز و جل ہمیں معافی کا سبب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ عز و جل ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوتلوی علیہ رحمۃ اللہ کوی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، نمبر 2 اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، نمبر 3 اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے۔ خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی
حق تعالی کی ناراضگی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس زمن میں کثیر احادیث وارد ہیں، مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار و قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کو اس سے ایذا پہنچتی تھی، اور اللہ عز و جل نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکتے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں مشرف مقبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ عز و جل کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محترم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ احادیث ہیں جو خود سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سنیے، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بر رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے،
تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی، اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ عز و جل سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے خوف خدا کے بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا، اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسیٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا، اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پیارے پیارے میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام میں گناہ لگانے والے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ حسن، اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے معذبین یعنی جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں۔ وہ مالک مختار اور عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہی کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و عذاب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں بتا دیا، متنبہ یعنی خبردار کیا۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے۔
کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی انسان اللہ عز و جل کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی باعث مغفرت بن سکتی ہے۔ یہ تو میرا اللہ عز و جل کی شان ہے کہ جس کو وہ چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے وہ اپنی گرفت میں گرفتار کر لے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی بھی ہمیں عادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ نیک کاروں میں رکھے اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا عشرہ جہنم سے آزادی کا رواں دوا ہے۔ اللہ عز و جل سے جہنم سے آزادی مانگ لیجئے اور جنت کے حقدار بن جائیے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنا۔ اے مالک مولا ہمیں گناہوں کی بیماری نحوست سے ہمیشہ چھٹکارا عطا فرما دے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم سے ہوتی رہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ہم بچتے رہے۔ اے مالک مولا ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے، صالحہ عمل ہمارے نصیبوں میں فرما دے۔ اے مالک مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے برکتوں کے وسعتوں کے دروازے کھول دے کھول دے کھول دے۔ اے اللہ اس ماہ رمضان میں ہماری بخشش کا سامان فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سننے والوں کی اللہ خیر فرمائے، ان کے علم عمل میں عمر میں برکتیں دے اور ڈیروں ڈیر نوازشات سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔